بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج 13ویں تراویح پڑھی گئی۔ امام صاحب نے آج پارہ نمبر 16 سے لے کر پارہ نمبر 17 کے رکوع نمبر 4 تک کی تلاوت کی ہے، جس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ آج کی تراویح میں بتایا گیا کہ دنیا میں ظالموں کو بظاہر ڈھیل اور چھوٹ ملتی ہے اور حق پرستوں کو مختلف تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس سے کمزور لوگ ہمت ہار کر ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ دراصل انسان کا علم محدود ہے۔ ان آزمائشوں کی طوفان میں وہی صبر کرنے والا ڈٹا رہ سکتا ہے جو اللہ کے علم اور حکمت پر مضبوط ایمان رکھتا ہو۔ لہذا سخت حالات میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر دنیا میں اچھے نتائج نہ بھی نکلیں تو آخرت میں اچھا مقام مل کر رہے گا۔ اللہ کی حکمت پر پکا ایمان، پھر صبر، یہی دین کی بنیاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے سے پہلے صبر کی عملی تربیت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ مسکین کی کشتی میں چھید کرنے، بچے کو مار دینے اور بنا اجرت یتیموں کی گرتی دیوار بنا دینے میں مستقبل کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ لہٰذا دنیا میں دندناتے ظالموں سے ڈرنے اور مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی مصلحتیں انسان کے محدود علم سے پرے ہیں۔ پھر ذوالقرنین کی مثال دی کہ یہ مومن بندہ ہر قدم پر اللہ کی مرضی دیکھتا تھا اور اسی کے مطابق قدم اٹھاتا تھا، اور مشرق و مغرب کی فتوحات اور کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اور ایک تم ہو، یعنی قریش مکہ، کہ ذرا سے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر اللہ، رسول، آخرت، ان سب کا مذاق اڑا کر معجزے مانگ رہے ہو، جبکہ دیکھنے والی آنکھ کے لیے خود تمہارے وجود میں اور پوری کائنات میں توحید، رسالت اور آخرت کی بے شمار نشانیاں بھری پڑی ہیں۔ یہاں تک کہ سارا سمندر سیاہی اور سارے پیڑ قلم بن جائیں، پھر بھی اللہ کی تعریف لکھی نہیں جا سکتی۔ لہٰذا اللہ کی جواب دہی پر یقین رکھنے والے کو شرک سے بچتے ہوئے توحید پر یقین اور عمل صالح کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ مریم کے شروع میں تمہید کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کے بوڑھے ہونے اور ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ایک صالح اولاد کی دعا اور قبولیت کے طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کا ذکر ہے۔ اس میں نہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے کو الہ کہا اور نہ لوگوں نے معجزانہ پیدائش کے باوجود حضرت یحییٰ کو خدا مانا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پاک زندگی اور عبادت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بنا باپ کے معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو وہ پالنے میں ہی معجزانہ طور پر بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر نماز اور زکوٰۃ کی منادی کی، پھر بھی یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ کے فرما بردار بندے کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور عبادت گزار ماں کو اللہ کی بیوی بنا رہے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور نتیجے میں ملک سے نکالے گئے۔ اللہ کے لیے ہجرت اور مصائب میں صبر کے بعد اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کا مختصر ذکر کر کے فرمایا کہ یہ سب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے، اور سبھی ہدایت یافتہ، برگزیدہ اور اولو العزم انبیاء تھے۔ یہ سبھی اللہ کی آیات سن کر روتے اور سجدے میں گر پڑتے تھے۔ پھر ان کی اولادیں نماز اور زکوٰۃ کو ضائع کر کے نفس پرستی میں مبتلا ہو گئیں۔ یہ سب برے انجام کو پہنچیں گے۔ نجات یافتہ وہی ہوں گے جو توبہ کر کے اصلاح کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ حالانکہ ہم ہی نے انہیں پہلی بار پیدا کیا جب یہ کچھ نہیں تھے۔ ہم ضرور انہیں بھی اور شیطان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، اور نجات صرف تقوی والوں کو حاصل ہوگی۔ سورہ کے خاتمے پر فرمایا کہ یہ بیہودہ بات کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ اس پر آسمان پھٹ جانا چاہیے۔ حقیقت میں سبھی بندوں کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ نبی کو خدا کا درجہ حاصل ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی بزرگ حاجت روا مشکل کشا ہے۔ یہ سب شرک ہے اور اللہ شرک سے پاک ہے۔
جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان کر کے نازل کیا ہے تاکہ نیکوکاروں کو بشارت اور بدکاروں کو ڈراوا ہو۔ کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر کے چھوڑا جن کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے مقابلے میں صبر اور نماز کی تلقین کی گئی۔ فرمایا کہ جن میں خدا کا خوف ہے ان کو بس یاد دہانی کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، بے خوف لوگوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا فرمان ہے، مغروروں کو چھوڑ دیجیے، اللہ کھلی چھپی ہر چیز سے باخبر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، پھر آپ کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہوا، مصر سے خود نکل گئے، یہی آپ کو نبوت پانے کا ذریعہ بنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا مددگار بنایا، پھر فرعون کے پاس دعوت لے کر بھیجا۔ فرعون کے اکٹھا کیے جادوگر ناکام ہوئے اور ایمان لے آئے۔ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ہجرت کی، فرعون نے پیچھا کیا اور میں لاؤ لشکر کے سمندر میں غرق ہوا۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر بار بار انعامات کیے، انہوں نے بار بار ناشکری کی۔ فرمایا یہ حالات ہم سبق کے لیے سنا رہے ہیں، آپ جلد بازی نہ کریں، صبر سے کام لیں، فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ آدم علیہ السلام جلد بازی میں ہی شیطان سے دھوکہ کھا گئے۔ صبر کے لیے نماز کا اہتمام کریں، جو میرے ذکر، نصیحت اور قرآن سے منہ موڑے گا اس کی زندگی دنیا میں تنگ ہوگی، چین نہ ملے گا، صاحب حیثیت اندھا اٹھایا جائے گا، اسے جواب ملے گا کہ دنیا میں تو نے میری تعلیمات سے منہ موڑا، اب تجھے بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح منکرین کو دنیا میں بدلہ دیا جاتا ہے، جبکہ آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی باتوں پر صبر کرو اور حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ پھر 5 وقت کی نماز کے اوقات بتائے گئے۔ دنیا کی عارضی آسائشوں کی طرف نہ دیکھ کر آخرت کی ابدی نعمتوں پر مطمئن ہو جاؤ۔ دنیا کی آسائشیں آزمائش کے لیے ہیں، اللہ کا دیا رزق حلالی بہتر اور پائیدار ہے۔ فرمایا خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کرو۔ ہم کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم خود دیتے ہیں، متقی لوگوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ نماز سے اللہ کو نہیں بندے ہی کو فائدہ ہوتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یہی تقویٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ پھر سورہ انبیاء کے 4 رکوع پڑھے گئے، یاد دہانی کرائی کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لوگ غفلت میں پڑھ کر مذاق اڑا رہے ہیں، کتنی ہی بستیاں عذاب میں ہلاک کر دی گئی ہیں، یہ بھاگ کر بھی نہ بچ سکے اور کہنے لگے کہ ہماری ہی کم بختی ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ انسان جلد باز ہے، عذاب کی جلدی مچا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عذاب اچانک آ دھمکے گا، پھر یہ اسے اپنے چہروں اور پیٹھوں سے نہ ہٹا سکیں گے۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کسوٹی، روشنی اور یاد دہانی ادا کی، ان کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہوئے رب سے اور قیامت سے لرزہ رہتے ہیں۔ یہ قرآن بھی ایک بابرکت یاد دہانی ہے، تو کیا تم انکار ہی کرتے رہو گے؟ اس طرح سے آج یہ 13ویں تراویح کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں پارہ نمبر 16 سے لے کر پارہ نمبر 17 کے رکوع نمبر 4 کی جو تلاوت کی گئی تھی اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔